السلام علیکم، سنگا حال والی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو لے جا رہی ہوں انڈس ریور کی سیر کرانے۔ دریائے سندھ بھی کہتے ہیں اور آبا سندھ بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ ایک ہی راستہ ہے جو یوسفی گاؤں سے گزرتا ہوا اور پھر ڈھوک جو گاؤں ہے وہاں سے گزرتا ہوا بالکل سیدھا دریائے سندھ کے پاس جاتا ہے۔ یہ ہرے بھرے کھیت ہیں یہاں پر، اور یہ مالٹوں کا باغ ہے، بیچ میں آڑو کے درخت ہیں، اور 1-2 سال میں یہ پودے بڑے ہو جائیں گے اور اس میں پھل آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ بالکل سامنے ہے دریائے سندھ، یہ کوئی ہمارے گھر سے 5-10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ دریا کے کنارے جو گاؤں ہے ڈھوک گاؤں اور یوسفی، یہ آباد کس طرح ہوئے اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں یہ کتنا خوبصورت کنارہ ہے اس کا، بالکل صاف ستھرے پتھر ہے، پتھریلا کنارہ ہے اور بہت ہی خوبصورت پتھر ہیں یہ، نہ مٹی ہے نہ ریت ہے، بالکل صاف ستھرے پتھر ہیں۔ سردیوں میں اس میں پانی کم ہو جاتا ہے کیونکہ جہاں سے یہ بہہ کے نکلتا ہے وہاں پر برف بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں پانی کا جو لیول ہے نا وہ بالکل کم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر گرمیوں میں جیسے برف پگھلتی ہے اور بارشیں بھی ہو جاتی ہے تو جو تربیلا ڈیم کے جو سارے اسپیل ویز ہے وہ کھول دیتے ہیں، اور پھر یہ بہت زور و شور سے بہتا ہے، پورا بھرا ہوا پانی سے بھرا ہوا بہتا ہے۔ اینڈ میں تھوڑا سا اس کے جو گرمیوں میں بہتا ہے نا اس کی ایک کلپ دکھا دوں گی کہ کس طرح یہ اس میں بھرا ہوا ہی بہتا ہے۔ اس وقت اس میں پانی کا لیول کم ہوا ہے، کافی حد تک کم ہے، اور یہ ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے، اور پھر یہ وہاں تک بہتا ہے جہاں درخت ہے وہاں تک پانی بہتا ہے۔ اس میں پھر لوگ نہاتے ہیں گرمیوں آ کے، لیکن احتیاط لازمی ہے کیونکہ اس میں کافی سارے واقعات ہو چکے ہیں، اس طرح کے لوگ احتیاطی کرتے ہیں تو ڈوبنے کے بھی واقعات ہو چکے ہیں، تو احتیاط تو لازمی ہے۔ اور یہ گاؤں آباد کس طرح ہوئے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ تو یہ کلابٹ میں ایک فیملی تھی، اس میں 3 بھائی تھے۔ کلابٹ بھی ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، تو 3 بھائی تھے۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا اس طرح کے کہ جو جائیداد ہوتی تھی باپ کی تو وہ سارے بڑے بیٹے کو ملتی تھی، اور باقی جو بھائی ہوتے تھے تو ان کو حصہ نہیں ملتا تھا، چاہے 2-3 بھائی جتنے بھی ہو۔ تو وہ پھر بس حجرے کو دیکھتے، مہمانوں کی جیسے مہمان نوازی کرتے، چائے وغیرہ پیش کرتے، یا جو ہنر آتا تھا انہیں تو وہ کام کرتے، اور جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو یہ کلابٹ میں جو 3 بھائی تھے، خان فیملی سے تعلق تھا ان کا، مطلب یوسف زئی تھے، اور دیوان خیل سے جو ان کا تعلق تھا، اور اپنے علاقے کے خان تھے۔ تو ان میں جو ایک بھائی تھا وہ تھوڑا غصتیلا تھا اور سمجھدار بھی تھا، تو اس نے بائیکاٹ کر دیا کہ جو جائیداد ہے ہمارے باپ کی وہ تینوں بھائیوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے، نہ کہ صرف بڑے بھائیوں کو ملنے چاہیے۔ تو اس پر پھر جرگہ بیٹھا، جو علاقے کے بزرگ ہیں بڑے جو تھے تو وہ بیٹھے، اور انہوں نے پھر بالآخر فیصلہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں بھی حصہ ملے گا جائیداد میں۔ لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں، وہ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا جو تیسرا بھائی ہے اس کو بھی ملنا چاہیے برابر کا حصہ، اور بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، تینوں بھائیوں میں برابر کی جائیداد تقسیم کر دی گئی۔ تو جو کلابٹ والا علاقہ ہے وہ بڑے بھائی کے حصے میں آیا، اور یہ جو ڈھوک کا علاقہ ہے جو بالکل دریا کے کنارے ہے، تو یہ گاؤں جو غسیلا والا بھائی تھا تو اس کے حصے میں آیا، اور جو تیسرا بھائی تھا تو یوسفی گاؤں ہے بالکل ڈھوک کے ساتھ، تو وہ یوسفی والا جو گاؤں ہے وہ اس کے حصے میں آیا۔ تو وہ اس طرح سے وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، انہوں نے گھر بنائے، اور پھر اس کے بعد اور بھی مختلف علاقوں سے لوگ آ کر یہاں پر آباد ہوتے تھے، اور اس طرح سے یہ دونوں گاؤں آباد ہو گئے۔ اور اگر ہسٹری میں اور بھی میں تھوڑا اور پیچھے چل جاؤں، بلکہ کافی حد تک اگر پیچھے جا کے دیکھیں، مطلب پاکستان بننے سے پہلے، تو سب سے پہلے جو انسان یہاں پر آباد ہوئے تھے وہ تھے گجو خان۔
تو گجو خان بھی ہسٹری میں ایک بہت ہی بہادر، بہت دلیر لیڈر گزر چکے ہیں، اور بہت سے جو ہے نا علاقے انہوں نے فتح کیے، بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، اور مختلف علاقے فتح کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے، اور گاڑ منارہ میں انہوں نے اپنا گھر بنا لیے تھے، کیونکہ یہاں پر آ کر ڈھوک کے ساتھ دوسرا گاؤں ہے گاڑ منارہ، وہ بھی بالکل دریا کے کنارے ہے۔ تو جب وہ یہاں پر پہنچے تو اس کو یہ علاقہ بہت اچھا لگا، دریا کے کنارے خوبصورت کھیت اور ہریالی اور یہ دریا، تو اس نے بس فیصلہ کیا کہ وہ یہیں پر گھر بنا کے نا اس نے رہنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے انسان وہ تھے جو یہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے، گجو خان، لیکن پھر کہتے ہیں کہ شاید سیلاب آ گیا تھا کچھ، تو اس وجہ سے وہ پھر تھوڑا پیچھے ان کو جانا پڑا۔ تو یہ تو تھی ہسٹری اس گاؤں کے بارے میں، ڈھوک اور یوسفی کے بارے میں، جو میں تھوڑا بہت جانتی تھی، جو اپنے بڑوں سے سنا میں نے۔ تو تب سے لے کر اب تک ہمارے میرے خیال میں یہ کوئی 5th جنریشن ہے ہم، میرے خیال میں میرے حساب سے۔ اور جینز میں جیسے ایک بات آ رہی ہے نا شروع سے، تو اب بھی گھر میں اگر 2 بھائی ہو 3 بھائی ہو تو اس میں ایک غسیلہ لازمی ہوگا، ایک نرم مزاج ہوگا، ایک غسیلہ ہوگا، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن بہرحال جو جیسا ہے بس اس کو ویسے ہی قبول کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ دریا کے کنارے ایک ہوٹل بن گیا ہوا ہے، یہ پہلی بار اتنے عرصے میں پہلی بار کوئی ہوٹل بنا ہے یہاں پر، ابھی میں وہیں پر کھڑی ہوں۔ تو بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے بنایا ہے، اور میرے خیال میں بس اگلے سال شاید اس میں یہ فنکشن اس میں چالو ہو جائے گا، یہ جیسے لوگ آ کر یہاں پر پروگرام کر سکیں گے، گیٹ ٹوگیدر کر سکیں گے، پارٹیز وغیرہ فیملیز اینڈ فرینڈ کے ساتھ۔ یہاں پر ہم نے چائے بھی بہت مزے کی، حالانکہ انہوں نے اپنے لیے بنائی تھی، لیکن ہم صحیح ٹائم پہ پہنچے اور وہ چائے انہوں نے ہمیں پیش کر دی، اور اتنی مزے کی ہمیں یہ چائے لگی کہ بس، کیونکہ کافی ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ بادل تھے گہرے، اور ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، تو یہ چائے ہمیں بہت ہی مزے کی لگی، اور بہت مزے لے کر ہم نے پی یہ چائے۔ تو اچھا ہے، اس طرح کے ہوٹل یہاں پر بننے چاہیے، تاکہ لوگ جب آئے تو انہیں تھوڑی سہولت ہو، یہاں پر کچھ کھانے پینے کے لیے مل سکے اور بیٹھنے کے لیے جگہ ہو۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا یہ ہوٹل۔ اور یہاں پر کافی ساری زمینیں ہیں چاروں طرف، دریا کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی کافی ساری زمینیں ہیں، تو یہاں پر تو ایک بحریہ ٹاؤن آرام سے بن سکتا ہے۔ ملک ریاض کو یہ جگہ بھی دکھانی چاہیے کہ یہاں آ کے وہ بحریہ ٹاؤن بنائے، بحریہ ٹاؤن ثوابی کے نام سے، بلکہ بحریہ ٹاؤن پشاور تو میرے خیال میں بنے گا، بلکہ لیٹ ہو گیا، بہت پہلے ہم نے سنا تھا کہ بنے گا، لیکن کافی لیٹ ہو گیا۔ تو بہرحال اگر یہاں بحریہ ٹاؤن ثوابی اگر بنے گا تو پھر ہم نے تو یہی شفٹ ہو جانا ہے، کیونکہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت ہی ہر لحاظ سے۔ تو بس یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ آخر میں تھوڑا سا کلپ دکھا دوں گی گرمیوں میں یہ کس طرح سے بہتا ہے، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو یہ ہے گرمی والا کلپ، یہ ہم گرمیوں میں گئے تھے تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی۔ یہ کتنا بھرا ہوا بہ رہا ہے، بالکل ایک کنارے سے پتھر وتھر سارے اس میں چھپ گئے ہیں، بالکل جہاں پر درخت ہے یہ وہاں تک آ کے نا بالکل بھرا ہوا اس وقت یہ بہ رہا ہے، یہ کافی حد تک بہت ڈیپ ہے اس وقت یہ۔